اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا سبق نمبر 1، نزول وحی کا واقعہ ہم نے پڑھا اور اس واقعے کے بارے میں جانا، علم کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ آج ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اس واقعے کو نہ صرف سمجھ سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ تو آئیے اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا ہے، پہلی وحی میں سورۃ العلق کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو جب آیات پڑھ کے سنائی تھی تو ان کی تعداد بھی بتائی تھی، اور وہ آیات کی تعداد ہے تقریباً 5۔ تو پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سوال کا جواب ہے۔ اب آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پر کن الفاظ میں تسلی دی؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 34 پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں مل جائے گا۔ اس کا جو چوتھی لائن ہے، 4th لائن، وہاں سے آپ کا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور حق بات میں مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 کہ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ مختصراً لکھیے۔ تو آئیے صفحہ نمبر 35 پر، جہاں پہ ورقہ بن نوفل سے ملاقات کا تذکرہ ہے، اس کا یہ جو واقعہ ہے پورا پیراگراف، اس کو آپ مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کریں گے کہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے سن کر کہا کہ یہ تو وہی ناموز اور معزز فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ واقعی مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبی بھی لایا اس کی قوم کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے کچھ روز کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تک اس سوال نمبر 4 کا جواب ہے، اور اس کو آپ نے مختصراً لکھنا ہے۔ اب نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جس میں درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہیں پر کرنی ہے۔ یہ 5 الفاظ ہیں، کمزوروں، غار حرا، علم، حضرت جبرائیل علیہ السلام، مسلمان۔ پہلا ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم عبادت اور غور و فکر کے لیے اکثر ڈیش میں تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا، اس کا درست جواب ہے کہ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم فرشتے ڈیش کے ذریعے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اس کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلی وحی نازل فرمائی۔ نمبر 3، علم حاصل کرنا ہر ڈیش پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، قوموں کی ترقی اور عروج کی وجہ ڈیش ہی ہے، علم ہی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ڈیش کا بوجھ اٹھاتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اب دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب ہم لکھیں گے۔ تو پہلا ہے، علم کی اہمیت وضاحت سے تحریر کریں۔ آپ صفحہ نمبر 35 پر دیکھیے، علم کی اہمیت کا ایک پیراگراف دیا ہوا ہے اور نیچے حاصل کلام موجود ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو لانگ کوسچن نمبر 1 ہے، اس میں آپ اس کو شامل کر دیں گے۔ اب آتا ہے نمبر 2 سوال کہ پہلی وحی کا واقعہ تفصیل سے لکھیں۔ اب آ جائیے آپ صفحہ نمبر 35 پر، جس میں غار حرا میں پہلی وحی کی ہیڈنگ موجود ہے۔ یہاں سے اس واقعے کا آغاز کریں گے اور اس کو اپنے الفاظ میں پہلی وحی کے واقعے کو مکمل طور پر تحریر کریں گے، جس کے آخری لائن بن رہی ہے کہ ایک کیفیت میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکل کر گھر تشریف لے گئے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، جو کہ تفصیل سے آپ لکھیں گے، لیکن اس کو چھوٹا کر کے اپنے الفاظ میں۔
اب آتا ہے ذہنی آزمائش، جس میں سورۃ العلق قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے اور اس کی کتنی آیات ہیں۔ تحقیق میں ہے کہ نقشے پر غار حرا تلاش کریں اور بتائیں کہ غار حرا اور خانہ کعبہ کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کچھ سرگرمیاں ہیں برائے طلبہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کے واقعے کے بعد تسلی دیتے ہوئے جو باتیں عرض کی، انہیں نکات کی صورت میں کاپی میں لکھیں۔ پہلی وحی کی آیات زبانی یاد کر کے درست تلفظ کے ساتھ ایک دوسرے کو سنائیں۔ علم کی اہمیت کے موضوع پر ایک مختصر تقریر تیار کریں اور اپنی جماعت میں سنائیں۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو وحی کا معنی و مفہوم سمجھائیں اور سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا مقابلہ کروائیں۔ طلبہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے ورقہ بن نوفل نے حضرت خاتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہیں پر ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا۔ آپ نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور آپ پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، وہ بھی غار حرا میں ہی نازل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ آپ نے جانا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں، خدمات کے بارے میں، ورقہ بن نوفل کون تھے ان کے بارے میں۔ تو یہ ساری باتیں یاد بھی رکھیے گا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس واقعے کو ضرور سنائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔